فریش الیکشن انشاءاللہ تعالی لودھرا NA 154 میں ہوگی۔ آج اللہ تعالیٰ کی رحمت سے میں سرخرو ہوا۔ میرا مقابلہ پاکستان کے کرپٹ ترین آدمی سے میرا مقابلہ ہے۔ اپنی پوری کوشش کریں گے کہ ایک عبرتناک شکست دیں انشاءاللہ تعالی نون کو۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں آواز اور میں ہوں شہزاد اقبال۔ سپریم کورٹ نے آج NA 154 کا فیصلہ سنا دیا۔ اس فیصلے میں انہوں نے کہا ہے کہ جو دوبارہ الیکشن کروانے کا حکم دیا تھا ٹریبیونل نے، اس کو برقرار رکھا ہے، یعنی کہ NA 154 میں دوبارہ الیکشن ہوں گے، بائی الیکشن ہوں گے۔ لیکن جو دوسرا فیصلہ تھا ٹریبیونل کا، جس میں انہوں نے نااہل قرار دیا تھا صدیق بلوچ صاحب کو کیونکہ ان کی ڈگری کا مسئلہ تھا اور اس لیے وہ آرٹیکل 62-63 پہ پورا نہیں اترتے تھے، اس فیصلے کو آج سپریم کورٹ نے جو ہے کالعدم قرار دیا ہے، یعنی کہ اب صدیق بلوچ صاحب اہل ہیں الیکشن لڑنے کے لیے۔ مقابلہ ہوگا NA 154 میں جہانگیر ترین صاحب کے خلاف کا نون لیگ کے خلاف۔ اب نون لیگ کس کو ٹکٹ دیتا ہے یہ آگے جا کے دیکھنا ہے۔ آج صدیق بلوچ صاحب نے سپریم کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اگر مجھے ٹکٹ دیا گیا تو میں بھرپور طریقے سے الیکشن لڑوں گا، اور اگر کسی اور کو دیا گیا نون لیگ کا ٹکٹ تو اس کی بھی میں سپورٹ کروں گا۔ اور ترین صاحب کا یہ کہنا ہے کہ عبرتناک شکست کا جو ہے سامنا کرنا پڑے گا پاکستان مسلم لیگ نون کو NA 154 کے الیکشن میں۔ پہلے یہ الیکشن 11 اکتوبر کو ہونے تھے اور اب الیکشن کمیشن آف پاکستان اس کی نئی ڈیٹ جو ہے وہ جاری کرے گا۔ آج ہمارے ساتھ پروگرام میں ہوں گے جہانگیر خان ترین صاحب، جن سے ہم خصوصی گفتگو کریں گے، لیکن پہلے مجھے لینا ایک چھوٹا سا بریک کے بعد ترین صاحب سے بات کریں گے اس فیصلے کے حوالے سے۔ ویلکم بیک ناظرین۔ جہانگیر خان ترین صاحب پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہمارے ساتھ موجود ہیں، جن سے بات کریں گے سپریم کورٹ کے آج کے فیصلے کے حوالے سے۔ بہت بہت شکریہ ترین صاحب ٹائم دینے کے لیے۔ کوئی بات نہیں جی۔ ترین صاحب، آج کا جو فیصلہ ہے سپریم کورٹ کا، اس سے آپ مطمئن ہیں؟ کیونکہ ری الیکشن تو ہو رہا ہے لیکن آپ نے صدیق بلوچ صاحب کی ڈگری کو بھی چیلنج کیا تھا اور اسی لیے ٹریبیونل نے ان کو نااہل قرار دیا تھا۔ جی دیکھیں، میں تو بہت خوش ہوں کیونکہ میرا موقف یہ تھا کہ 11 مئی 2013 کو الیکشن ہم سے چھینی گئی ریگنگ کر کے۔ میں 30,000 ووٹ سے رات کو جیت رہا تھا اور صبح کو مجھے ہرا دیا گیا۔ یہ میرا بنیادی موقف تھا اور میں ہمیشہ یہ کہتا تھا کہ یہ الیکشن کو کالعدم قرار دے کے اور الیکشن کو پھر سے کرایا جائے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کامیاب کیا، سرخرو کیا، اور سپریم کورٹ نے بھی یہ ہماری بات مان لی۔ جہاں تک ان کی ڈگری کی بات ہے اور ان کی جو نااہلی تھی، اب سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا، میں کوئی زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا، مگر حقائق یہ ہیں جو سپریم کورٹ میں بھی پیش کیے گئے کہ جب ان کی ٹرائبیونل میں کراس ایگزامینیشن ہوا میرے حریف کا، تو وہاں پہ وہ اپنے ہی اپلیکیشن جو لکھا ہوا تھا نا، ایفیڈیوٹ، وہ نہیں پڑھ سکے۔ اس کے بعد ان سے انگریزی میں سوال پوچھا گیا، اس سوال کو انہوں نے کہا مجھے سمجھ نہیں آ رہا یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ انہوں نے انگلش میں BA کیا ہے۔ تو اینی وے، اب میں اس بات میں نہیں جانا چاہتا، مگر اگر یہ سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا ہے۔ ترین صاحب، جو آپ بات کر رہے ہیں وہ بالکل درست ہے کیونکہ ٹریبیونل کا فیصلہ میرے سامنے پڑا ہوا ہے اور بالکل ایسا ہی ہے کہ وہ اپنا رپلائی نہیں پڑھ سکے۔ انہوں نے BS میں، انہوں نے بیچلرز میں انگریزی میں 50% مارکس لیے تھے، لیکن وہ جو ہے سوال سمجھ بھی نہیں سکے۔ یہ بات تو آپ کی بالکل درست ہے، لیکن آج سپریم کورٹ نے تو جو ریمارکس ہیں ان میں یہ کہا ہے نا کہ HSC نے تو ان کی ڈگری کو جو ہے درست قرار دیا ہے۔ صرف سوال جواب پہ یہ فیصلہ نہیں ہو سکتا کہ کیا ان کی ڈگری جعلی ہے یا اصلی ہے۔ مجھے بھی معلوم ہے، تمام لودھرا کے عوام کو بھی معلوم ہے کہ ان کی تعلیمی حیثیت کیا ہے، مگر چلیں یہ فیصلہ ہو گیا ہے، میں اس پہ ریویزٹ نہیں کرنا چاہتا۔ میں خوش ہوں کہ اب عوام کی عدالت میں فیصلہ ہوگا اور انشاءاللہ تعالی ان کا آپ کو ڈٹ کے مقابلہ کریں گے۔ اگر 11 تاریخ کو الیکشن ہو جاتی جب یہ متوقع تھی تو میں بہت بھاری اکثریت سے جیتتا۔ ابھی بھی انشاءاللہ تعالی میں ایسا رزلٹ آئے گا کہ آپ پاکستان تحریک انصاف کے سپورٹرز خوش ہوں گے، مگر یہ ہے کہ نون لیگ کا بھی ایک سوچا سمجھا منصوبہ تھا کہ ایک ایک کر کے الیکشن لڑیں۔ یہ 154 میں اپنی ہار سے بھاگے، میں نے ان کو واپس مجبور کیا
एक महीने के लेकिन अंदर अंदर आपकी बात से मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कहना चाह रहे हैं कि क्या अगर 11 को इलेक्शन होता तो आप ज्यादा भारी अक्सरियत से जीते और अब शायद मामला थोड़े से मुख्तलिफ हो, क्या ये कहना चाह रहे हैं आप? नहीं, देखें 11 तारीख को तो कुछ सवाल ही नहीं था ना मेरे, ये तो बात डन डील थी, वहाँ ऐसा माहौल बना हुआ था। देखें मोमेंटम की बात होती है, मगर हमारा मोमेंटम अभी भी कायम है। लोधरा में मेरे वोटर्स मेरे हलके में जश्न मना रहे हैं। हमारी पूरी कोशिश थी कि हम इसको वापस वापस अवाम की अदालत में खड़ा करें। ये स्टे के पीछे इनका ख्याल था कि 6 महीने साल गुजार लेंगे। हमने मेहनत करके सुप्रीम कोर्ट का मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने महीने के अंदर अंदर ये फैसला किया। अब हम उनको वापस ले आए अवाम की अदालत में और वहीं मुकाबला करेंगे इंशाअल्लाह ताला। अच्छा, आप वैसे आप ये बात कर रहे हैं कि मोमेंटम बना हुआ था, ये मोमेंटम आपके ख्याल से लाहौर में भी बना हुआ था। वहां पे मुझे पता है आप कहेंगे कि पीपी 144 आप जीते हैं, लेकिन NA 122 जो कि सिंबॉलिकली आपके लिए भी ज्यादा इंपॉर्टेंट थी और नून लीग के लिए भी, वो सीट आप हारे थे उस मोमेंटम के बावजूद जो कि आपने बनाया था और खान साहब ने बनाया था वहां पर जाकर। देखें लोधरा के अपने हालात हैं, लाहौर के अपने हालात हैं। आप देखेंगे मैं आज कबल वक्त में क्या कहूँ, आप आएँ, आप लोधरा में अपनी टीमें भेजें, अपने रिपोर्टर भेजें और जब इलेक्शन होगी तो आपके सामने आ जाएगा। लुबे लुबाब ये है कि मैं और मेरे सपोर्टर्स और वोटर्स बहुत खुश हैं कि एक दफ़ा फिर अब सही इलेक्शन होगी। हम इंशाअल्लाह ताला अपने वोटर्स अपने पोलिंग स्टेशन पे पहरा देंगे, अपने वोट का पहरा देंगे। तरीन साहब, हम दिखा भी रहे थे कि बड़ा जश्न है, आपके लोग आपके जो सपोर्टर्स हैं वो जश्न मना रहे थे लोधरा में कि बाय इलेक्शन दोबारा होगा। लेकिन मुझे ये बताएं तरीन साहब, अभी आपने इसी इंटरव्यू में फिर कहा कि धांधली हुई थी और इसीलिए इलेक्शन दोबारा हो रहा है। जो ट्रिब्यूनल का फैसला है जिसमें आपने कहा कि सिद्दीक बलोच साहब के बारे में क्या लिखा है, तो इस फैसले में धांधली का लफ्ज नहीं इस्तेमाल किया गया है। इसमें बहुत सारी बातें की गई हैं कि इनवैलिड वोट था 20,600, इसमें यह भी कहा गया है कि 728 डुप्लीकेट वोट थे, लेकिन कहीं पर यह इल्जाम नहीं लगाया गया कि यह इलेक्शन छीना गया था जहांगीर तरीन साहब से या तहरीक इंसाफ से। देखिए ये बहुत लंबी कहानी है, 2.5 साल ये पिटीशन चली थी ट्रिब्यूनल में। नहीं, वो तो मुझे पता है कहानी, मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूं कि ट्रिब्यूनल के फैसले में ये नहीं लिखा हुआ है, मैं सिर्फ ये बता रहा हूं आपको। जी देखें, ये कहीं भी नहीं लिखा जा सकता क्योंकि किसी के पास कोई वीडियो फिल्म मौजूद नहीं होती कि 2 लोग बैठ के गए जी हम धांधली कर रहे हैं। देखा ये गया है कि क्या इतनी मसाइल हैं जो सामने आए हैं नाज़र रिपोर्ट में और बाकी रिपोर्टों में कि जो इलेक्शन रिजल्ट है वो मटीरियली इफेक्ट हुआ हो। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने फिर से इलेक्शन ऑर्डर किया है कि जो भी था वो चाहे आप उसको धांधली कहें या आप उसको बेज़ाब्तगी कहें, इतना कुछ हुआ जिसकी वजह से 2013 की इलेक्शन जो है उसको कलअदम करार देना ज़रूरी था। ट्राइब्यूनल ने भी ये कहा और सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा और अब इलेक्शन फिर से होगा इंशाअल्लाह ताला। अब जब इलेक्शन फिर से होगा तो आपके ख्याल में तैयारी मुकम्मल होगी आपकी और आपके सपोर्टर्स की? क्या तमाम धांधली के दरवाजे बंद करेंगे और धांधली अगर होती भी है, लेट्स सपोज, जो कि आप लोग कहते हैं कि हर इलेक्शन में करती है नून लीग, उसका डट के मुकाबला करेंगे? क्योंकि 122 के बाद एक नई चीज सामने आई थी आपकी तरफ से कि वोटर्स लिस्ट में जो है वो गड़बड़ की गई थी, वोट ट्रांसफर बाहर किए गए थे, कुछ हल्के में शामिल किए गए थे। तो अगर ये भी मसला है उसको भी पहले से ही देखना पड़ेगा इस मर्तबा, या आप समझते हैं कि अगर हार गए तो फिर धांधली का इल्जाम लगाएंगे? नहीं देखें, हमने भी NA 122 में धांधली का इल्जाम नहीं लगाया। हमने ये कहा है कि ये वोटर लिस्टों में बहुत सी वोट हैं जो वोटर्स के इजाज़त के बगैर मुंतकिल कर दिए गए बाहर। इसके बारे में मैंने ख़त लिखा है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, टाइम मांगा है कि हम अपने पूरी टीम के साथ सबूत जाके पेश करेंगे। हमारे पास सैकड़ों एफिडेविट ऐसे हैं उन लोगों के जिन्होंने नहीं कहा, अप्लाई नहीं किया था वोट मुंतकिल बाहर, मगर हो गए। अब हम चाहते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इसका जवाब दे। ठीक है, लेकिन खान साहब ने कहा था 1 हफ्ते में हम अपनी तहकीकात मुकम्मल कर लेंगे। 1 हफ्ते से ज्यादा हो चुका है, आपकी तहकीकात मुकम्मल नहीं हुई है। मैंने कल खत लिख दिया है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कि तहकीकात मुकम्मल हैं। हम तरीका भी ये कर रहे हैं कि हम इलेक्शन कमीशन के पास जाके अपना मौक़िफ़ और सबूत पेश करेंगे और उनसे हम कह रहे हैं कि आप हमें इसका जवाब दें। ये सही तरीका है। देखें, अगर उनके पास कोई जवाब है हमें दे देंगे, अगर जवाब नहीं है तो फिर अवाम के सामने एक सही तरीके से फैक्चुअल बात। ठीक है, लेकिन सवाल मेरा बुनियादी आपसे ये भी था कि इस मर्तबा क्या तमाम पहलुओं से इस चीज का जायजा लिया जाएगा कि कहीं से धांधली ना हो, कहीं से आपके साथ हाथ ना हो जाए, या रिजल्ट के बाद उस चीज को फिर जो है उस पे शोर मचाएंगे? बात यह है कि जी हमारी तरफ से तो पूरी कोशिश है, होगी। हम वोटर लिस्टें भी NA 154 की देख रहे हैं, मगर क्या कोई इस तरह की गारंटी है? क्योंकि जो हमारे हरीफ हैं नून वाले वो एक्सपर्ट्स हैं,
वो कोई ना कोई नए तरीके निकालने की कोशिश करेंगे, हम उनका डट के मुकाबला करेंगे इंशाल्लाह ताला। और हम लेकिन तरीन साहब, आप भी इलेक्शन लड़ते हुए आए हैं, ऐसा नहीं कि आप कोई जो है आप पहली मर्तबा इलेक्शन में नहीं जा रहे, आप कई इलेक्शन लड़ चुके हैं, तो ये कहना कि नून लीग तजर्बेकार है और आप तजर्बेकार नहीं है, मेरे ख्याल से ये थोड़ी सी नाजायज बात होगी। आपका भी तजुर्बा इलेक्शन लड़ने का अच्छा खासा है। जी नहीं, मैं ये नहीं कह रहा। देखिए, मैं अभी से कोई ऐसी बात नहीं कर रहा कि मैं कोई खौफ में हूँ या कुछ हूँ। हम डट के मुकाबला इनका करेंगे और मुझे उम्मीद है कि हम एक बेहतरीन तरीके से इलेक्शन होगी। मगर मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि नून लीग प्री पोल रिगिंग भी करती है, नून लीग हर किस्म की कोशिश करती है कि एक फिक्स्ड मैच खेले, मगर हमारी कोशिश होगी कि ये फिक्स्ड मैच जो है उसका मुकाबला करें और इंशाल्लाह ताला अवाम की अदालत में इसका फैसला हो। अच्छा, मैंने जब 2013 के रिजल्ट्स देखे थे, आप जो है तकरीबन 10,000 वोट से हारे हैं जहांगीर तरीन साहब, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट से, क्योंकि उस वक्त सिद्दीक बलोच साहब एक आजाद उम्मीदवार थे। इसी इलेक्शन में 2013 के इलेक्शन में नून लीग का अपना 45,000 का वोट था। इस मर्तबा अगर सिद्दीक बलोच साहब नून लीग के टिकट पर लड़ते हैं तो उनका अपना 85,000 वोट, 45,000 नून लीग का वोट। एक सिंपल कैलकुलेशन में बता रहा हूं, तो इसका मतलब ऐसा बज़ाहिर तो लगता है कि उनके पास काफी वोट्स हैं और आपके 75,000 वोट थे उनके मुकाबले में। ये देखें, ये नून लीग की बी टीम थी, वहाँ पे नून लीग की 2 टीमें लड़ रही थी, उन्होंने और भी हल्कों में ऐसा किया था। मगर देखिए, इलेक्शन जी सर, इसीलिए तो मैं बता रहा हूँ, उन दोनों टीमों का मिला के 1,30,000 वोट था। जी ज़रूर, मगर आप देखेंगे कि अब वडोदरा में हालात वैसे नहीं हैं और पिछली दफ़ा धांधली हुई थी। ये इतना 1,30,000 वोट इनका था ही नहीं, ये बनाया गया था। मगर अब इस बहस में आप क्यों पढ़ते हैं? अगली इलेक्शन आ रही है, इंशाल्लाह ताला ज़िमनी इलेक्शन आएगी दिसंबर के महीने में, हम सब आवाम की अदालत में पेश होंगे, अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह ताला। मुझे बहुत पुरुम्मीद हूँ। अच्छा, मैं आज आपको सुनाना चाहता हूं कि सिद्दीक बलोच साहब जो है वो सुप्रीम कोर्ट के बाहर जब बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा क्या, और फिर मैं उस पर आपसे सवाल करूंगा। जी सुनिए तरीन साहब। आज अल्लाह ताला की रहमत से मैं सुरखरू हुआ। आज मैं शर्म महसूस करता हूँ कि मेरा मुकाबला पाकिस्तान के करप्ट तरीन आदमी से मेरा मुकाबला है। मैं इलांजा कह रहा हूँ, 37 सीटों में से उसे 3 या 4 मिलेगी, ये लिख लें मीडिया वाले। जिस वक्त ये केस चल रहा था, स्टे नहीं हुआ था, तो मेरा बेटा इलेक्शन लड़ रहा था और प्रेस इस चीज का गवाह है कि वो स्टे भी जहांगीर तरीन ने लिया था। जी तरीन साहब, आप तो हैं कॉन्फिडेंट, लेकिन सिद्दीक बलोच साहब भी आज कह रहे थे कि 37 में से 3 सीटें मिलेंगी आपको। ये मेरे ख्याल से लोकल बॉडीज के हवाले से बात कर रहे थे, तो इतने पुरुम्मीद हैं वो इस फतह अपनी जीत पर? जी ज़रूर होंगे। मेरा मुकाबला सिद्दीक बलोच से थोड़े है, लोधरा के 154 में। मेरा मुकाबला तो पंजाब हुकूमत से और वफाकी हुकूमत से है। ये शहबाज शरीफ साहब खुद बैठ के इलेक्शन लड़ेंगे और मुझे बड़ी खुशी है कि मेरा मुकाबला इस लेवल पे है। मैं अपने आप को नहीं समझता कि मैं सिद्दीक बलोच से मुकाबला कर रहा हूँ। अच्छा, आज वैसे ये थोड़ा 2008 में भी अगर आप देखें तो काफ लीग के टिकट से थे, लेकिन उस वक्त भी सिद्दीक बलोच साहब जीते थे। लेकिन तरीन साहब, मुझे ये बताएं कि आज एक इंटरव्यू में ये भी कहा है सिद्दीक बलोच साहब ने कि जब मेरे वकील से ये पूछा गया जज की जानिब से कि क्या आप इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार हैं, तो उन्होंने कहा हाँ मैं तैयार हूं। और फिर जब आपके वकील ने आपसे आके पूछा जज के कहने पे, तो आपने कहा मेरिट पे फैसला करें। तो वो ये इंदिया देने की कोशिश कर रहे थे कि शायद आपने इतने खुल के इस चीज का इजहार नहीं किया कि इलेक्शन लड़ना है मैंने। देखें शहजाद भाई, बात यह है कि मैं ज़रूर चाहता था कि कोर्ट एक फ़ैसला दे कि क्या एक आदमी, एक अनपढ़ आदमी जो ख़ुद अपनी एफिडेविट नहीं पढ़ सकता, जिसको अंग्रेज़ी के सवाल समझ नहीं आते, वो अंग्रेज़ी में बड़े अच्छे नंबर लिए हैं उसने, क्या वो मुस्तहिक है इलेक्शन लड़ने के? मैं चाहता था एक फ़ैसला करें। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसला कर दिया, उनकी सवाबदीद थी, मगर ये बात आवाम के सामने है। सिद्दीक बलोच साहब जो हैं, लोधरा में हर इंसान उनको जानता है कि उनकी पढ़ी लिखी सलाहियत कितनी है और कितनी नहीं है। मगर फिर भी मुझे कोई इशू नहीं है। पहले दिन से मैं ये इलेक्शन फिर से चाहता था हो, अब ये हो गई है इलेक्शन, मैं तैयार बैठा हूँ इसके लिए। एक सवाल इस चीज का भी जवाब देते। साद रफीक साहब की जो सीट थी यानी 125, उसका भी फैसला ट्रिब्यूनल का आपके हक में आया था, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से स्टे लिया हुआ है इस इशू पर। क्या आप समझते हैं कि एक जैसा ही मामला है दोनों हलकों का, 154 का और 125 का, और सेम प्रिंसिपल अप्लाई हो सकता है जुडिशरी की जानिब से? जी मुझे नहीं मालूम जी, मुझे 125 के जो डिटेल्स है उसका नहीं पता। मैं तो अपने हल्के के बारे में जानता हूँ। 125 का तो उनकी डिटेल्स के ऊपर सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगी और वो मेरा ख्याल है, मुझे उम्मीद सिर्फ ये है कि जल्दी फैसला कर दें। 6 महीने से स्टे है अभी तक 125 का।
ایک اور حلقہ ہے. یہ بڑا سرپرائزنگ ہے ویسے کہ آپ کی سیٹ کا فیصلہ 1 مہینے میں آ گیا, لیکن اس سیٹ کا فیصلہ 6 مہینے سے اسٹے پر ہے. ایک آخری سوال, 2 دن بعد بلدیاتی الیکشن ہے 13 ڈسٹرکٹس میں, 13 ضلعوں میں پنجاب کے. کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ کتنے ضلعوں میں جو ہے جیت ہوگی تحریک انصاف کی؟ دیکھیں, یہ میں اس پہ تیار نہیں ہوں, کیونکہ میں تو اپنی الیکشن لڑا تھا اپنے حلقے میں, اور میں نے 13 ضلعوں کا تجزیہ نہیں کیا. مگر یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ بلدیاتی الیکشن جو ہوتی ہے اس میں زیادہ لوکل ایشوز ہوتے ہیں. اس میں پارٹی کی بنیاد کے اوپر ووٹ جو ہے وہ 40-50% سے زیادہ نہیں پڑتا, باقی ہوتے ہیں لوکل کینڈیڈیٹ. اور میں یہ ایک پریڈکشن دیتا ہوں کہ بہت آزاد امیدوار جیتیں گے اس میں. آزاد امیدوار آپ کے خیال میں تحریک انصاف اور نون لیگ سے زیادہ جیتیں گے؟ جی, میرا خیال میں بہت زیادہ جیتیں گے. یہ دیکھیں, یہ تو بڑا مشکل ہے کہنا نا کون زیادہ یہ اتنا کم جیتے گا, مگر بہت کثیر تعداد میں آزاد امیدوار جیتیں گے, کیونکہ لوکل باڈیز الیکشن ایسے ہی ہوتے ہیں, لوکل ایشوز پہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ جہانگیر ترین صاحب, آپ ہمارے ساتھ شو پر موجود تھے. ہم ایک بریک شامل کرتے ہیں, اس کے بعد ہم بات کریں گے ووٹنگ اور پاپولیرٹی سروے کے حوالے سے. سروے میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ پہلے نواز شریف صاحب کو ایک سروے نے اگر 75% پاپولر ڈکلیئر کیا, تو اس دفعہ ایس ڈی پی آئی کے سروے نے کہا ہے کہ عمران خان صاحب اگر اس وقت الیکشن لڑیں تو سب سے زیادہ ان کے چانسز جیتیں گے, کیونکہ ان کو 32.5% جو ہے لوگوں نے سپورٹ کیا. اس پر بھی بات ہوگی, اور لوکل باڈی الیکشنز میں کیا ہونے جا رہا ہے اس پر بھی بات کریں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام میں اب ہمیں جوائن کیا ہے علی محمد خان صاحب نے, پاکستان تحریک انصاف کے ممبر نیشنل اسمبلی. بہت بہت شکریہ علی صاحب پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. اور ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ وائے لنک موجود ہوں گے ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب, پاکستان مسلم لیگ نون کے ممبر نیشنل اسمبلی. آپ کا بھی شکریہ طارق صاحب وقت دینے کے لیے. آج یہ فیصلہ سپریم کورٹ کا آ گیا NA 154 کے حوالے سے. اب یہ بلدیاتی انتخابات کے بعد سارا فوکس پھر شاید 154 پہ شفٹ ہو جائے, کیونکہ یہ بھی ایک سیٹ تھی 4 سیٹوں میں جن میں خان صاحب کیا کہا کرتے تھے کہ دھاندلی ہوئی ہے. جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, میں ابھی بات سن رہا تھا جہانگیر ترین صاحب کی. 5 سال گزر جائیں گے لیکن پاکستان تحریک انصاف کا رونا ختم نہیں ہوگا. دھاندلی کے حوالے سے جتنی زیادہ ایجیٹیشن, احتجاج, الزامات, اور پارلیمنٹ کو, پاکستان کے اداروں کو, سیاسی شخصیات کو ان کے بارے میں جو الفاظ, القابات اور جو ان کو گالیاں دی گئی, یہ ساری قوم اس سارے قصے اور سارے ڈرامے کو جانتی ہے. اس کے بعد باقاعدہ جوڈیشل کمیشن بنا جس کے اوپر ان کو اعتماد تھا, اس کا فیصلہ پوری قوم کے سامنے آ گیا. اس کے بعد جب فیصلہ آیا NA 122 کا, اور انہوں نے کہا جناب کہ بس اب تو دوبارہ ایک حلقے کی وجہ سے پورے ملک میں دوبارہ دھاندلی ثابت ہوگی, ہم نے کہا یہ الیکشن دوبارہ لڑ لیتے ہیں. اس کا نتیجہ آپ نے دیکھا. اب ایک نیا شوشہ چھوڑ دیا ہے, الزامات کا ایک نیا سلسلہ شروع کر دیا ہے. کبھی کہتے ہیں جی ووٹ شفٹ ہو گئے ہیں, کبھی کہتے ہیں جی کوئی ادھر سے ادھر چلا گیا ہے. یعنی میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بڑی ایک کامن سینس کی بات ہے کہ کیا الیکشن کمیشن کو پہلے ہی پتہ تھا کہ یہ سارے ووٹر پاکستان تحریک انصاف کے ہیں, ان کو شفٹ کر دیا جائے, اور وہ وضاحت دے چکے ہیں کہ بغیر اجازت کے ووٹ شفٹ نہیں ہو سکتا. یہ میں نے ایک لائنر اس لیے کہا کہ بجائے ان کاموں پہ توجہ دینے کے کہ جس کے لیے لوگوں نے ان کو ووٹ دیا, بجائے لیکن ڈاکٹر صاحب مجھے ایک بات تو بتائیں, بجائے اپنے صوبے میں 4 سیٹیں تھی جس کا ذکر خان صاحب کرتے تھے, ان میں 3 کا فیصلہ ٹریبیونل کا ان کے حق میں آ چکا ہے, جس میں بڑے پیمانے پہ irregularities نظر آئی ہے. اگر میں ٹریبیونل کی زبان بولوں تو irregularities, بے ضابطگیاں ہیں. تو یہ کیا محض اتفاق ہے کہ انہی حلقوں میں اتنی بڑی بے ضابطگیاں ہوئی ہیں؟ شہزاد, میں یہی گزارش کر رہا ہوں کہ irregularities جتنا دباؤ الیکشن ٹریبیونلز کے اوپر ڈالا گیا, جو ججز کے بارے میں کہا گیا, وہ بھی سب کو پتہ ہے. لیکن اگر irregularities آئی ہیں تو کیا کسی ٹریبیونل نے یہ کہا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون نے دھاندلی کی ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ اگر ان چاروں کے چاروں حلقوں میں رپورٹ دباؤ ٹریبیونلز پہ ہو سکتا ہے, لیکن آج سپریم کورٹ نے اپ ہولڈ کیا ہے وہ فیصلہ, تو سپریم کورٹ پہ تو دباؤ نہیں ہو سکتا نا. میں آپ کو جواب دے رہا ہوں, جو میں نقطہ اٹھا رہا ہوں ذرا اس پہ ذرا غور کریں. ان چاروں کے چاروں حلقوں کا نتیجہ ہمارے خلاف آ جائے, پاکستان مسلم لیگ نون کے امیدوار چاروں سے نااہل ہو جائیں, کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا جو منظم دھاندلی کا اور مینڈیٹ چوری کرنے کا جو الزام ہے وہ ثابت ہو گیا ہے؟ کیونکہ الیکشن تو 272 حلقوں میں ہوا ہے, اور قومی اسمبلی کے کو 30 حلقوں کے اوپر تو ان لوگوں نے اعتراضات کیے ہیں, باقی تو انہوں نے سب کے سب صحیح مانے ہیں. میرے مطلب یہ ہے کہ یہ الزامات کا اور یہ سارا سلسلہ صرف اور صرف
ایک عوام کی توجہ حاصل کرنے کے لیے، اپنے ووٹر کو ایکٹیویٹ رکھنے کے لیے، اور اپنی جو نان پرفارمنس ہے اس کو چھپانے کے لیے یہ سارا ایک ڈنڈورا پیٹ رہے ہیں. ہم بار بار علی محمد خان صاحب کے بھی موقف فیصلے بھی آ چکے ہیں، ٹرائیبونل کے فیصلے بھی آ چکے ہیں. خدا کے لیے آگے بڑھیں، ملک کو آگے بڑھنے دیں، اس قوم کو آگے بڑھنے دیں. جنہیں ایک الزامات کے نئے سلسلے میں بہت سارے کام اور ہم نے کرنے ہیں. علی صاحب، ایک تو سوال یہ کہ آپ رونا دھونا کم بند کریں گے دھاندلی پر، اور دوسرا ملک کو وہ کہتے ہیں آگے بڑھنے دیں. بس ریگنگ کے معاملے سے نکلے، چلیں آگے بڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد. ڈاکٹر صاحب کی باتیں میں نے سنی ہیں، وہ ان کے پاس کوئی لوگ بڑے آئے ہوئے ہیں اپنا الیکشنز کے سلسلے میں بلدیات کے لیے، تو شاید وہ سمجھ رہے ہیں کہ کسی الیکشن کے جلسے میں ہیں. اگر آپ کہتے ہیں کہ آگے بڑھیں تو میں آگے بڑھنے کی پہلی بات سامنے رکھتا ہوں. سٹیل مل میں مزدوروں کو 2 مہینوں سے جو ہے تنخواہ بھی نہیں ملی اور میڈیکل بھی نہیں ملا. ان کو تنخواہ دینا مزدور کو اس کا حق دیں. آگے بڑھنا چاہتے ہیں مجھے بتائیں. آپ کے اپنے لاہور میں ہمارا ایک کارکن شہید ہو گیا خرم، اس کا بتائیں کس نے کیا ہے؟ 2 کارکن. جی بالکل. اچھا آگے جائیں، مجھے یہ بتائیں آپ کے اپنے شیر علی صاحب جو ہیں، عابد شیر علی صاحب کے جو فادر ہیں، وہ الزام لگا رہے ہیں رانا صاحب پہ، اور آج کچھ اور بھی بریکنگ نیوز آئی ہیں. اس پہ چلیں آگے بڑھیں نا. کوئی اپنے ہم تو اپنے منسٹرز کو پکڑوا رہے ہیں جس پہ الزام ہے، ذرا بڑھیں آگے بڑھنے سے ان کا یہ مطلب ہے کہ اب 2018 کے بھول جائیں، ریگنگ کی بات نہ کریں. یہ آپ کا موقف ریجیکٹ ہو چکا ہے، یہ ان کا مطلب ہے. ڈاکٹر صاحب یو ہیو بین ونڈیکیٹڈ. 4 میں سے 3 میں سے آپ کی بازی پلٹ چکی ہے. آپ کس خواب خرگوش میں پڑے ہوئے؟ NA 122 میں یو ہیو اونلی ون ود نیرو مارجن آف 2400 2500 کے بیچ میں آپ کا ووٹ آپ کو پڑا ہے. نیچے سے 2 صوبائی حلقے آپ سے چھن چکے ہیں. جو آپ کا خادم اعلیٰ ہے، صوبائی سیٹ پہ لوگ ووٹ کرتے ہیں خادم اعلیٰ یا وزیر اعلیٰ کے پرفارمنس پہ. وہ نو کانفیڈنس ہے شہباز شریف کے خلاف. دونوں ہم نیچے جیت چکے ہیں. جب آپ کمبائن کریں NA 122 اور نیچے دونوں صوبائی حلقوں کے، ہمارے 1,04,000 بنتے ہیں، آپ کے 1,02,000 بنتے ہیں. یہ کہا تھا نا کہ 53,000 ووٹ جو ہے وہ جعلی ہے. اگر وہ موقع ثابت ہوتا تو آپ بآسانی جیت جاتے. 3 ٹرائیبیونلز نے آپ کا تیا پانچا کر کے رکھ دیا. آپ کا تو جو 2013 کا الیکشن تھا، آپ کا سپیکر تو 2.5 سال سے he was sitting like on a volcano. He didn't have a mandate. اب وہ فارغ ہو چکے ہیں. اس کے بعد اچھا یہ چیز پہ مجھے آگے چلنے کی بات کرتے ہیں. پنجاب، لیٹس موو فارورڈ. پنجاب میں ہونے والا ہے لوکل باڈی الیکشن 13 ضلعوں میں، تو جو ہے 2 دن بعد ہی ہو جائے گا. اس کے بعد یہ لودھرا کی بھی سیٹ ہے. اب یہ آپ کے پاس موقع ہے ثابت کرنے کا کہ عوام میں آپ کتنے پاپولر ہیں. دھرنے کے بعد کتنے پاپولر ہوئے ہیں، ریگنگ کے الزام کے بعد کتنے پاپولر ہیں. اگر اس میں بھی آپ یہ ثابت نہیں کر سکے تو میرے خیال سے ان کا موقف درست ہے. ہم نے دھاندلی نہیں کی ہے. شہزاد صاحب دیکھیں، ہمیشہ یہ پاکستان کا ایک کلچر رہا ہے، آپ بھی شاید اس سے ایگری کریں، کہ جب نیشنل اسمبلی کا جب جنرل الیکشن ہوتا ہے اس وقت ماحول یہ ہوتا ہے، ہر آدمی کو پتا ہوتا ہے کہ میرے یہ ایک ووٹ جو میں ڈالوں گا، ایک پرچی، اس سے قوم کی تقدیر بدلے گی. ٹھیک ہے. اب بائی الیکشن میں پلیز مجھے 1-2 منٹ ضرور دیجیے اس پہ. بائی الیکشن میں ہر بندے کو پتا تھا کہ چاہے علیم خان صاحب جیتے یا ہاریں لیکن حکومت میاں صاحب کی ہی رہنی ہے، پنجاب میں بھی اور مرکز میں بھی. اس کے باوجود جنرل الیکشن کا ماحول نہیں تھا، لیکن آپ کے خلاف 72,000 نظریاتی ووٹ پڑ گیا. یہ جو 72,000 ووٹ ہے جنرل الیکشن میں یہ ہوا چلائے گا 25,000 ایکسٹرا ووٹس کی، ادھر آپ کا تیا پانچا ہو جائے گا. اب جو بلدیات ہے، بلدیات میں ووٹ پڑتا ہے پارٹی کے علاوہ جو کینڈیڈیٹ ہے اس کے کیریکٹر پہ اور لوکل ایشوز پہ. لوکل ایشوز کیا ہوتے ہیں شہزاد؟ دیکھیں، بجلی کا مسئلہ ہے، پانی کا مسئلہ ہے، کوئی تحصیل لیول پہ بجلی کا مسئلہ، ٹرانسفر کا، نوکری کا، یہ سارے مسئلے کدھر سے حل ہوتے ہیں؟ صوبائی حکومت سے. اب ہم نے تو لوگوں کو یہ بتانا ہے کہ بھائی بلدیات میں آپ ووٹ کریں. اگر آپ میاں صاحب کے طرز حکمرانی سے خوش نہیں ہیں، انشاءاللہ ووٹ ان کے خلاف پڑے گا. لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ کبھی بھی اس کو گیج نہیں کرے گا. اس کی صحیح گیج نکلے گی 2018 میں، یا جب بھی جنرل الیکشن، یہ تو مان لیا کہ 2018 جب بھی الیکشن ہوگا، انتظار کرنے کے لیے تیار ہیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں، مجھے اس سے زیادہ فکر کہ کون جیتا ہے بلدیات میں. ہم نے اچھی فائٹ دینی ہے، کہیں پہ ہم جیتیں گے، کہیں پہ ہم نہیں جیتیں گے. لیکن میں سمجھتا ہوں میاں صاحب کو، چھوٹے میاں صاحب کو اس بات کو انشور کریں کہ ان بلدیات میں عام لوگوں کو نہ مارا جائے، مخالف پارٹیز کے کارکنوں کو نہ مارا جائے. لوگوں کو جینے دیں، سانس لینے دیں، لوگوں کو سیاست کرنے دیں. چلیں میں اس پہ بلدیاتی الیکشن پہ بھی سوال پوچھتا ہوں آپ سے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے کہ خون خرابے کی سیاست ہو رہی ہے ڈاکٹر صاحب لاہور میں. لیکن اس سے پہلے مجھے یہ بتائیں کہ 1 ہفتے پہلے آپ بڑے خوش تھے کہ پلڈیٹ کا سروے آیا ہے اور میاں صاحب 75% جو ہے ان پہ ان کو نمبر ملے. لیکن اب ایک اور سروے آ گیا SDPI کا جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب اگر کل الیکشن ہو تو سب سے زیادہ پاپولر لیڈر ہیں اس وقت.
ہاں دیکھیں جی، جو بلڈ ایٹ کا سروے آیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک ایسی تنظیم ہے جس کے سروس کے اوپر سب نے اعتماد کیا ہے اور ہمیشہ بڑا غیر جانبدارانہ ان کا سروے رہا ہے. میں جس دوسرے سروے کی بات کر رہے ہیں میں اس کی ڈیٹیل سے واقف نہیں ہوں، لیکن اصل جو بات ہے وہ 2 دن پہلے آیا جی. نہیں، میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ میں اس تنظیم سے یا میں اس کے سروے سے واقف نہیں ہوں، لیکن اصل جو بات ہے ان سرووں سے ہٹ کے ہے اور وہ ہے عوام کی عدالت میں جانے کی بات. یہ جو بائی الیکشنز ہو رہے ہیں، جو ابھی انشاءاللہ اس کے بعد ہمارا الیکشن ہونے جا رہا ہے بلدیات کا، اصل سروے یہ ہے کہ کون سا لیڈر مقبول ہے اور کون سی جماعت اپنی پرفارمنس کی بنیاد پہ وہ لوگوں کے دلوں پہ راج کر رہی ہے. ابھی جو کہا علی صاحب نے لاہور کے NA 122 کا تجزیہ کیا، یعنی پہلے یہ تھا کہ اسپیکر جعلی ہے، پہلے یہ تھا کہ 52-53 ہزار ووٹ وہ عمران خان صاحب کاغذ لہراتے ہوتے تھے، یہ جعلی ہیں. اب جب وہ سارا کا سارا ان کا بات فراڈ ثابت ہوئی، اب یہ کس کے پیچھے چھپ رہے ہیں؟ چونکہ ہم ایک سیٹ جیت گئے MPA کی، اور یہ MPA کا تعلق ہوتا ہے صوبائی اسمبلی سے، صوبائی اسمبلی میں وزیر اعلیٰ ہوتا ہے، ابھی اس کے پیچھے پڑ گئے ہیں. یعنی آپ منطق دیکھیں کہ پہلے 53,000 ووٹ کا ڈرامہ NA 122 کے حوالے سے وہ ڈرامہ غلط ثابت ہوا، اب چھپ رہے ہیں اس ایک MPA کی سیٹ جیت لی ہے، اب یہ سارا کا سارا ملبہ اس کے اوپر اس کو کریڈٹ لے کے اس کو دوسری بات یہ ہے کہ جب آگے بڑھنے کی بات میں نے کی ہے سروے کوئی چیز نہیں ہے، عوامی سروے پہ آپ اعتماد کرتے ہیں. علی ایک منٹ نا یار، آپ نے بڑی لمبی بات کی ہے نا، ایک منٹ آپ سے سوال کرنا چاہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب، آپ کے ساتھ ایگری کرتا ہوں، میں ایگری کرتا ہوں. اب جو میں نے آپ سے کہا کہ آپ آگے بڑھیں تو انہیں یہ سمجھ نہیں آئی کہ آگے بڑھنے کی مراد کیا ہے. انہوں نے انفرادی طور پہ یار ایک منٹ کے چپ کرائے نا، انہیں کہ اندر بات آپ کی سنی ہے ساری میں نے بات، یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے نا، بہت سے آدمیوں کو طریقہ نہیں ہے. میں نے جب یہ بات کی کہ آگے بڑھیں تو آگے بڑھنے سے انہوں نے چند واقعات اٹھا لیے. میں ان کی بات سے اتفاق کرتا ہوں، جہاں ہماری پرفارمنس میں کوئی کمی ہے، جہاں کوئی ایسے واقعات ہیں جس میں وفاقی حکومت کو اور صوبائی حکومت کو بہتری لانی چاہیے، ہماری غفلت ہے، ہماری کوتاہی ہے، ضرور اس میں نکتہ چینی کریں، نوٹس میں لے کے آئیں، ہمارے نوٹس میں لے کے آئیں، آپ میڈیا کے نوٹس میں لے کے آئیں. یہ ایک اچھی بات ہے، یہ صحت افزا بات ہے، ہم اسے اپریشیٹ کرتے ہیں. لیکن میری آگے بڑھنے سے مراد آپ کو سمجھ نہیں آئی نا. مسئلہ یہ ہے کہ یا تو سمجھ آتی نہیں ہے، یا سمجھنا چاہتے نہیں ہیں. میں یہ کہہ رہا تھا کہ اب آپ الزامات در الزامات، جیسے وہ ایک سلسلہ آتا ہے ایک مانسون کی بارشوں کا، اس کے بعد پتہ لگتا ہے ٹی وی کے ذریعے کہ ایک اور سلسلہ بارشوں کا آ رہا ہے مانسون میں. تو یہ جو ان کی الزامات کی مانسون ہے، پاکستان کو ایک سلسلہ آتا ہے، پھر دوسرا آتا ہے، پھر تیسرا آتا ہے. جب سے الیکشن ہوئے ہیں قوم ان کی یہ ساری جو ڈرامے بازیاں دیکھ رہی ہے. خدا کے لیے اب آپ کو ہر فورم سے یہ بات پتہ لگ گئی ہے کہ آپ کے الزامات غلط تھے. آپ کے الزامات قوم کا وقت علی صاحب سے آپ کے الزامات کے اوپر آپ کتنی دیر آپ چھپیں گے؟ اس لیے اب آگے بڑھنے کا مطلب ہے کہ ان الزامات کو چھوڑ کے ملک کی تعمیر و ترقی کے لیے آگے بڑھیں. قوم کی جہاں رہنمائی آپ نے کرنی ہے اپنے صوبے میں، جہاں آپ کی حکومت ہے وہاں کریں، جہاں ہماری ہمیں کرنے دیں. پوری قوم کی توجہ، جس ٹاک شو کو آپ دیکھو دھاندلی 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 یہی باتیں ہو رہی ہیں. کیا کوئی مثبت پروگرام کسی ٹی وی پہ آپ نے دیکھا ہے؟ اب آج 154 کی بات شروع ہو گیا، انہوں نے کہا مقابلہ کریں گے. جب مقابلہ ہو جاتا ہے الیکشن ہار جاتے ہیں، شروع کر دیتے ہیں. تو میری ترین صاحب سے گزارش ہے کہ آپ الیکشن لڑیں، فوج کی نگرانی میں کرائیں، لیکن نتائج کو بھی کھلے دل سے تسلیم کریں. یہ پارٹیشن کی تقریر چل رہی ہے ان کی. دیکھیں ڈاکٹر صاحب، آپ نے ایسی لمبا مقدمہ پیش کر دیا، آپ کی بات پہلے مان لیا. آپ نے صرف تانے اور گھوسنے ہوتے ہیں. آپ نے او میرے بھائی آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ جیت جائیں گے آپ الیکشن، غم مت کریں. دیکھیں آپ نے فرمایا انشاءاللہ ضرور سروے مروے کوئی چیز، عوامی سروے کو میں مانتا ہوں. چلے عوامی سروے کی بات کرتے ہیں. NA 122 آپ کا پیچھا نہیں چھوڑے گا. NA 122 میں عوامی سروے ہوا، صوبائی سیٹ پہ میاں نواز شریف صاحب کے انتہائی قریبی رشتہ دار محسن لطیف ہار گئے. عوام نے ریجیکٹ کر دی میاں نواز شریف کی سیاست. اس سروے کو مانتے ہیں؟ آگے آپ الزامات کی سیاست کی بات کرتے ہیں. سن لیں ذرا صبر کریں ڈاکٹر صاحب، آپ پانی پئیں اور میری بات سنیں. دیکھیں جو آپ نے فرمایا الزامات کی سیاست، اپوزیشن کا تو کام یہ احتجاج کرنا ہوتا ہے، حکومت کا کام حکومت کرنا ہے. آپ کے ایک شوقین آدمی ہیں جو وزارت کے شوق میں روزانہ اچھل کود کرتے تھے، شکر الحمدللہ کچھ دن پہلے ان کو دوائی مل گئی ہے. آپ سے کہنے کا مطلب یہ ہے یہ جو وزارت کے چکر میں پڑے ہوئے تھے. چھوڑیں، آپ سب کو پتا ہے. دیکھیں میں جو آپ کو ڈاکٹر صاحب عرض کر رہا ہوں، میں کہ ڈاکٹر صاحب کی طرف اشارہ ہے. نہیں ایک منٹ، آپ نے ہماری جماعت پہ الزام لگایا کہ ہم یہودیوں سے پیسے لیتے ہیں اور عمران خان اور تحریک انصاف کے لوگ غدار ہیں. آپ کی حکومت نے
N122 کے الیکشن میں یہ رونا پیٹنا الزامات کی بوچھاڑ کی. آپ کا اخلاقی فرض ہے کہ آپ سپریم کورٹ میں جائیں اور تحریک انصاف عمران خان علی محمد میری جماعت پہ یہ کیس ثابت کریں. ہمیں یا تو غدار ثابت کریں یا آپ لوگ معافی مانگیں. الزامات آپ لوگوں نے بنائے تھے. یو آر ان گورنمنٹ, آپ کا کام الزامات لگانا نہیں. یو ایس میں آپ کے خلاف منی لانڈرنگ کا مقدمہ کرنے جا رہے ہیں. ثبوت اگر آپ کے پاس ہیں تو تحریک انصاف کو عدالت میں لے کے جائیں, یا پھر آپ اور آپ کی جماعت کے, آپ تو خیر آپ نے تو کم ہی لگائے, لیکن آپ کی جماعت کے جو وزارت کے شوقین لوگ ہیں وہ پھر معافی مانگیں, یا پھر ہمیں عدالت میں لے کے جائیں. یہ کون سا طریقہ ہے؟ حکومت میں بیٹھ کے پریس کانفرنسز کر رہے ہیں لیکن عدالت میں نہیں جا رہے. کیوں جی عدالت میں کیوں نہیں جا رہے؟ ثبوت اگر ہوں گے تو عدالت میں جائیں گے. جی ڈاکٹر صاحب جواب دینا چاہیں گے؟ میرا خیال ہے آپ کو پتہ نہیں ہے کہ جن الزامات کی آپ بات کر رہے ہیں اور جو منی لانڈرنگ, جو یہودی لابی سے یا جو ان انٹرنیشنل اداروں سے پیسے لینے کے الزامات تحریک انصاف پہ لگے ہیں, جن سے پیسے لینے کا آپ استحقاق نہیں رکھتے, جو پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ ہے اس کے تحت آپ کے اپنے جو سابق فاؤنڈنگ ممبر اکبر بابر صاحب وہ گئے ہوئے ہیں الیکشن کمیشن میں. سر جی الزامات آپ نے لگائے تھے, آپ اس میں پارٹی بنے. ایک کیس کو 2 دفعہ تو نہیں, دوسرے کی بندوق, مجھے آپ بتائیں ایک مقدمے کی 2 دفعہ FIR ہو سکتی ہے, چوری کے مقدمے کی 2 دفعہ FIR ہو سکتی ہے, ایک ہی دفعہ ہوتی ہے نا. FIR آپ پہ کٹی ہوئی ہے, وہ مقدمہ زیر سماعت ہے, اس مقدمے کا فیصلہ آنے دیں, دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. آپ نے تو وہ حقائق قوم کے سامنے رکھے ہیں جو اس مقدمے میں آپ کے خلاف پیش کیے گئے ہیں. ابھی تک آپ نے 1 مہینے تک الزامات لگائے ہیں, حکومت کا کوئی بندہ عدالت میں نہیں گیا. This is the responsibility of a state to prosecute a person who is committing a crime against state. علی صاحب الزامات آپ نے بھی بہت سارے لگائے نا. حکومت ہے نہیں, لیکن ان کے نیچے FIA ہے, سپریم کورٹ میں کوئی بھی جا سکتا ہے. حکومت کے حکومت کا کام الزام لگانا ہے, چوروں کو پکڑنا ہے. پھر یہ کہیں گے کہ آپ کے کوئی فاؤنڈنگ ممبر نہیں ہے وہ بندہ, وہ ہماری جماعت سے نکالا ہوا بندہ ہے. 2013 الیکشن سے پہلے وہ شخص نکالا جا چکا تھا. علی صاحب تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں. آپ سمجھتے ہیں ڈاکٹر صاحب کہ تحریک انصاف غداروں کی جماعت ہے اور ہم جو ہے خدا نخواستہ یہودیوں سے پیسے لیتے ہیں. آپ لوگوں کا اخلاقی فرض ہے کہ عدالت میں جا کے ہمیں پروسیکیوٹ کریں یا پھر قوم سے معافی مانگیں. یہ ڈرامے تو آپ لوگوں نے کیے ہیں کہ الیکشن کے دوران آپ جو ہے روزانہ جاتے تھے, پریس کانفرنس کرتے تھے تحریک انصاف اور عمران خان کے خلاف. آپ کو پتہ لگ جائے گا آپ کے خلاف مقدمہ قائم ہوا ہوا ہے, آپ عدالت میں اور میں نے تیسری دفعہ یہ بات کی ہے یا معافی مانگے ڈاکٹر صاحب. مقدمے کی 1 دفعہ FIR ہوتی ہے, بالکل آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ ایسے کہانی ایسے آپ نے لی ہے اور آپ نے بالکل قوانین کی خلاف ورزی کی ہے, آپ لے نہیں سکتے تھے. سر کب جا رہے ہیں عدالت میں؟ میں یہ کہہ رہا ہوں جس کی بار بار بات کر رہے ہیں, یہ کانسٹیٹیوشن ایونیو پہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی ابھی ڈانٹ کرنا, شور مچانا, جس سے تو حقائق بس نہیں ہو سکتا نا. مقدمہ درج ہے ان کے اوپر, پارلیمانی طریقے سے گفتگو کیجیے. آپ دونوں نہیں کر رہے نا. آپ میرا سوال سنیں. اگر آپ سمجھتے ہیں میرا سوال ہے آپ سے, علی صاحب ایک سیکنڈ, آپ عدالت میں جائیں. سپریم کورٹ کا نہیں پتہ, کانسٹیٹیوشن ایونیو میں اس کا جواب لے لینا, آپ نان سٹاپ شروع سے جواب لے لیں, جا کے کیس کر لیں. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جس مقدمے کی آپ بات کر رہے ہیں جانے کا, اس کی تحقیقات ہو رہی ہیں. الیکشن کمیشن میں وہ کیس ان کے خلاف ٹرائل ہو رہا ہے. ایک مقدمے کی FIR 1 دفعہ ہوتی ہے, جب آلریڈی ان کے خلاف وہ ٹرائل ہو رہا ہے ہم کس لیے عدالت میں جائیں, اس کا فیصلہ آ جائے گا. بالکل آخر میں وقت کم رہ گیا, مجھے یہ بتائیں لوکل باڈیز میں اگر آپ اتنے ہی کانفیڈنٹ ہیں کہ ہماری حکمرانی اتنی اچھی ہے کہ ہم جیت جائیں گے, آج پھر شہباز شریف صاحب نے 13,000 پیلی ٹیکسیوں کا اعلان کر دیا, اس کو پھر کنٹروورشل بنا رہے الیکشن کو, کہ الیکشن سے 2 دن پہلے یہ کیوں اعلانات ہو رہے ہیں؟ دیکھیں گزارش ہے جی کہ جو الیکشن کے حوالے سے میں وضاحت کر دوں یہاں پہ کہ جب بھی شیڈیول اناؤنس ہوتا ہے کسی بھی صوبے میں, کسی بھی ضلع میں الیکشن کا, نئے ترقیاتی منصوبوں کا آپ اعلان نہیں کر سکتے. لیکن جو آن گوئنگ پروجیکٹس ہوتے ہیں, جو اسکیمیں چل رہی ہوتی ہیں, انہیں آپ بند نہیں کر سکتے. حکومت نہیں رک جاتی, مشینری نہیں رک جاتی, پہیا نہیں رک جاتا جہاں الیکشن ہو رہا ہے. کوئی ایسا تو نہیں ہے وہاں کو وبا آ گئی ہے اب کاروبار بھی بند, کام بھی بند, پلوں پہ کام ہو رہا ہے وہ بند, سڑکوں پہ کام ہو رہا ہے وہ بند. یہ منصوبے وہ ہیں جو آن گوئنگ منصوبے ہیں, اس سے پہلے پنجاب حکومت چلا رہی ہے اور یہ چل رہے ہیں. یہ منصوبے کوئی نئے منصوبے نہیں ہیں. اب لیپ ٹاپ اسکیم ہے, اب آپ کہیں جناب کو لیپ ٹاپ آپ کیوں دے رہے ہیں؟ یہ جو اسکیم ہے یہ آن گوئنگ اسکیم ہے, یہ پہلے کا پنجاب حکومت کے منصوبے ہیں. اب آپ دیکھیں کسان پیکج کے خلاف یہ عدالت میں گئے, یہ الیکشن کمیشن کے پاس گئے, عدالت نے ان کے خلاف فیصلہ دیا. اس نے کہا بھائی یہ الیکشن کسی مخصوص علاقے میں ہو رہا ہے, یہ جو الیکشن کمیشن میں گئے تھے نا, عدالت نے آپ کے خلاف فیصلہ دیا. طارق فضل چودھری صاحب, اب یہ پاکستان کے لیے
अभी तलीम साहब फरमा रहे थे कि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो है आजाद उम्मीदवारों का ज्यादा चांस है इस बलदियाती इलेक्शन में जीतने का, क्या वजह है? उकाड़ा में भी हमने यही देखा और अभी भी इसी पर बात हो रही है, इस पर अपना नुक्ता दे दें मुझे। देखें, हर हलके की और हर इलाके की अपनी डायनामिक्स होती हैं। जो रूरल एरियाज़ हैं वहाँ पे बलदियाती इलेक्शन चूँकि ज़्यादातर बरादरी बेसिस के ऊपर और धड़ेबंदी की बुनियादों के ऊपर होते हैं। ये मैं आपको एक वो चूँकि ज़ाहिर है पॉलिटिकल स्टूडेंट हैं, हम सियासी कारकुन हैं, उसकी बुनियाद पे बता रहा हूँ। तो वहाँ पे वो इलेक्शन ज़्यादा धड़ेबंदियों पे और बरादरीज़म की वजह से आज़ाद उम्मीदवार उसमें आ जाते हैं। लेकिन जो शहर हैं वहाँ पे इलेक्शन जो पार्टी बेस के ऊपर होते हैं, इसमें ज़्यादा उम्मीदवार पार्टीज़ के ही जीतते हैं। चलिए ठीक है, मुझे प्रोग्राम वाइंड अप करना है। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अली महमूद खान साहब, आपका भी शुक्रिया। इस प्रोग्राम का आप हमें दे सकते हैं हमारे सोशल मीडिया पर। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।